اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے جو رب نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، تو سب سے بڑا غنی ہو جائے گا۔ سے فرمایا کچھ نہ ہو سکے تو بات ہی مسکرا کے کر لینا، اس پر ہی اللہ صدقے کا ثواب عطا کرے۔ اکیلے آئے ہیں دنیا میں، تو جب جانا ہے تو پھر اکیلے جانا ہے۔ قبر سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک تنہا رہنا ہے، تو تھوڑی سی تنہائی تھوڑی دیر کے لیے کرنا شروع کریں نا اللہ کی بارگاہ میں۔ نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے۔ نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے ہیں۔ نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وہ تو کریم ہی بڑا ہے، دو آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ نہ دیکھو کاش میں یار فلسطین کا باسی۔ سب سے پہلے اللہ کو کون دیکھے گا؟ سب سے پہلے اللہ کو جنتی لوگ دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ سنن ابن ماجہ میں 187 نمبر حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جنت والوں ابھی اللہ کا ایک اور سب سے پہلے اللہ معاف کرے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، اور یہ توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ حضور فرماتے ہیں کسی کا اونٹ مال سمیت غائب ہو جائے اور وہ شخص ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے اور مایوس ہو جائے، اور پھر وہ اونٹ اسے مل جائے، اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی بندہ مومن کی توبہ پر رب کریم کو خوشی ہوتی۔ غلطیاں ہو اگر آپ رات کو سوتے وقت یہ غلطی کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی جان خطرے میں ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک بڑی بات ارشاد فرمائی، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو یقیناً آپ اس بڑے خطرے سے بچ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سوتے وقت اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کر لو، اور پانی کے برتن اور دوسرے برتنوں کو بھی ڈھک دو، اور اس کے ساتھ ساتھ چراغ کو بھی بجھا دو۔ دروازہ بند ہوا تو شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ برتنوں کو ڈھکنے کا حکم اسی لیے فرمایا کہ کہیں کوئی موذی جانور برتنوں میں نہ گر جائے، اور چراغ کو بجھانے کا حکم اسی لیے ارشاد فرمایا کہ رات کو کہیں اس سے آگ نہ لگ جائے۔ کیا آپ اس پر عمل کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں پیدا کر کے مار کیوں دیتا ہے؟ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ لوگوں کو پیدا کر کے مارتے کیوں ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا زمین میں کھیتی کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گندم یعنی گیہوں کی فصل لگا دی۔ کچھ عرصے بعد فصل پک کر تیار ہو گئی تو انہوں نے فصل کاٹ دی اور گیہوں کے دانے اور بھوسا الگ الگ کر دیا۔ اس پر اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ تو نے گندم کو کاٹ کر دانے اور بھوسا الگ الگ کیوں کر دیا؟ تب انہوں نے فرمایا فصل پک چکی تھی اس لیے کاٹ دی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں بھی تو یہی کرتا ہوں، جب لوگوں کی زندگی کی فصل پک جاتی ہے تو اسے کاٹ دیتا ہوں، دانے کی طرح لوگوں کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں اور بھوسے کی طرح لوگوں کو جہنم میں ڈال دیتا ہوں۔ غلطی سے بھی ایسی نماز مت پڑھنا ورنہ آپ کی وجہ سے قیامت آ سکتی ہے۔ اسی لیے لائک کر کے کامنٹ میں لکھو استغفر اللہ، کیونکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خشوع امت محمدیہ کا وہ پہلا عمل ہوگا جسے اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھا لے گا، یہاں تک کہ مسجد میں ایک بھی نماز پڑھنے والا شخص ایسا نہیں ہوگا جو خشوع سے نماز پڑھ رہا ہو۔ اب یہ خشوع کیا چیز ہے؟ دراصل خشوع اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا احساس ہے۔ یہ آزادی، ونمرتا اور مضبوط ادھینتا کی علامت ہے جس کے ختم ہوتے ہی لوگوں پر قیامت نازل کر دی جائے گی۔ سوچئے کیا ہماری نماز میں وہ احساس، وہ خشوع باقی ہے؟ شاید یہی سوال ہمیں اپنی زندگی میں جھانکنے پر مجبور کر دے۔ قرآن سکھانے والے کو ملیں گے 3 ایسے انعام جو ہر مسلمان کو ضرور پتا ہونے چاہیے، ورنہ تم پوری زندگی اس اجر سے محروم رہ سکتے ہو۔ اسی لیے لائک کر کے لکھو ماشاءاللہ، اور سوچو ایک شخص قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، کیا تم جانتے ہو اس کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا اونچا ہے؟ انہی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ انعام نمبر 1، جب کوئی تمہارے پڑھائے قرآن سے ایک آیت بھی پڑھے گا تو تمہیں ہر لفظ کا ثواب ہر بار ملے گا، چاہے تم اس دنیا میں رہو یا نہ رہو۔ انعام نمبر 2، حدیث میں آتا ہے قرآن پڑھنے اور سکھانے
کھانے والوں کا چہرہ قیامت کے دن ایسے چمکے گا جیسے پورا چاند رات میں چمکتا ہے۔ انعام نمبر 3، جس شخص نے قرآن سکھایا اس کے لیے فرشتے پنکھ بچھا دیتے ہیں۔ عزت صرف انسانوں میں نہیں، آسمانوں میں بھی ملتی ہے۔ اب سوچو، کیا صرف پڑھنا کافی ہے یا کسی اور کو ایک لفظ سکھانا ہی تمہاری آخرت بدل سکتا ہے؟ اگر ابھی تک تم نے قرآن سکھانا شروع نہیں کیا تو شاید آج سے شروعات کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن قیامت کی سب سے بڑی نشانی جو اس دنیا میں ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ارام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں قیامت کی سب سے بڑی نشانی بتاؤ۔ آپ نے فرمایا، قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ میرا اس دنیا میں آنا۔ آپ نے کہا، میں اور قیامت ایسے ہے جیسے ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ اللہ نے اس دنیا میں 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے، جس میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد ہزاروں سالوں تک اس دنیا میں پیغمبروں کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ گئے۔ اس کے بعد پیغمبروں کا اس دنیا میں آنا اور نبوت کو ختم کرنا اللہ نے 1400 سال پہلے ہی بند کر دیا۔ اور اس محرم کے دن 3 ایسے کام جو ہر سچے مسلمان کو ضرور کرنے چاہیے، لیکن بہت سے لوگ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سوچو، سال کا پہلا مہینہ چل رہا ہے لیکن بہتوں کو اس کا مطلب تک نہیں پتا۔ محرم کوئی عام مہینہ نہیں، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد محرم میں رکھا جانے والا روزہ ہے۔ اب جانو وہ 3 عمل جو ہر مسلمان کو اس مہینے خاص طور پر کرنے چاہیے۔ پہلا کام، روزہ رکھنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ دوسرا کام، 1 دن پہلے بھی روزہ رکھنا تاکہ ہم یہودیوں سے الگ رہیں۔ رسول اللہ نے کہا، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9ویں کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تیسرا کام، دل سے توبہ اور دعا کرنا، کیونکہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ محرم تقریباً 57 سال بعد میرے نبی اس راستے سے گزرے جہاں پر آپ کی والدہ کی قبر مبارک تھی۔ آپ نے اپنی اونٹنی کو اس وادی کی طرف موڑ دیا اور اپنی اونٹنی کو آپ نے نیچے بیٹھایا اور اوپر پہاڑ کی طرف آپ گئے۔ آپ نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پر رکھا اور آپ نے رونا شروع کیا۔ آپ اتنا روئے کہ آپ کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، سینہ تر ہو گیا، احرام تر ہو گیا اور کئی گھنٹوں تک بیٹھ کر آپ روتے رہے۔ میرے نبی 2 جہان کے سردار ہو کر تمنا کر رہے ہیں کہ اے ماں، تو زندہ ہوتی تو مجھے تقریباً 57 سال بعد کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سا کھیل پسند تھا؟ اسلام وہ مذہب ہے جو نہ صرف عبادت سکھاتا ہے بلکہ صحت اور ایکٹیو لائف سٹائل کو بھی بڑھاوا دیتا ہے، اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھیل کود میں دلچسپی لیتے تھے۔ ان کے کچھ پسندیدہ کھیل یہ تھے، سب سے پہلے تیر اندازی، دوسرا گھوڑے سواری، تیسرا بھالا پھینکنا یعنی نجا اندازی، چوتھا ریس یعنی دوڑنا، اور 5واں کبھی کبھی کشتی یعنی ہیلدی باڈی کے لیے فزیکل سپورٹس۔ لیکن یاد رکھیے، خطرناک اور جان لیوا کھیلوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ حضرت علی فرمانے لگے، اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید وابستہ نہ کرنا، اور فرمایا اگر ڈرنا ہوا نا کبھی تو اپنے گناہوں سے ڈرنا، امیدیں اپنے رب سے۔ حضرت علی فرمانے لگے، اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید وابستہ نہ کرنا، اور فرمایا اگر ڈرنا ہوا نا کبھی تو اپنے گناہوں سے ڈرنا، امیدیں اپنے رب سے۔ حضرت علی حضور جب رات کو پڑھتے تھے نا قرآن پاک، تو جو پکے کافر تھے نا، ابو جہل جیسے لوگ، وہ بھی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کے مدینے والے کی تلاوت سنا کرتے۔ حضور جب رات کو پڑھتے تھے نا قرآن پاک، تو جو پکے کافر تھے نا، ابو جہل جیسے لوگ، وہ بھی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کے مدینے والے کی تلاوت سنا کرتے۔
सबसे ज्यादा जहन्नुम में लोग किस गुनाह की वजह से जाएंगे? नमाज छोड़ने की वजह से नहीं, रोजा छोड़ने की वजह से नहीं, ज़कात न देने की वजह से नहीं, चोरी करने की वजह से नहीं, डाका डालने की वजह से नहीं, शराब पीने की वजह से नहीं, जुआ खेलने की वजह से नहीं, बल्कि इस एक उंगली के बराबर की जुबान से किसी को बुरा बोलने की वजह से सबसे ज्यादा इंसान दोज़ख की आग में दाखिल होंगे। यह एक मामूली सा गोश्त का टुकड़ा इंसान के दिलों को चीर फाड़ देता है, घरों में, मोहल्लों में, दुनिया में आग लगा देता है। बड़े बड़े हाई स्पीड ट्रक्स को रोक पाना आसान है, लेकिन इस 2.5 इंच की जुबान को रोक पाना सबके बस की बात नहीं। गिबत, झूठ, चुगली, किसी को बुरा बोलना, गाली देना, ताना देना, ऐबों को बयान करना, ये ऐसे गुनाह है कि जो यह जुबान की वजह से सबसे ज्यादा। ये 3 चीजें खाना इस्लाम में सख्त हराम है। कई लोग हर चीज खा लेते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस्लाम में कुछ चीजें बिल्कुल हराम कर दी गई हैं? लेकिन ये 3 चीजें हैं कौन सी? ये जानने से पहले अगर आप भी सवाब की नियत से लाइक करके कमेंट में लिखेंगे माशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। नंबर 1, सुअर का गोश्त। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम पर मुर्दार खून, सुअर का गोश्त और वो जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो, हराम कर दिया गया है। यानी सुअर हर हाल में हराम है, चाहे वो किसी भी तरह से पकाया। ये 3 चीजें खाना इस्लाम में सख्त हराम है। कई लोग हर चीज खा लेते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस्लाम में कुछ चीजें बिल्कुल हराम कर दी गई हैं? लेकिन ये 3 चीजें हैं कौन सी? ये जानने से पहले अगर आप भी सवाब की नियत से लाइक करके कमेंट में लिखेंगे माशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। नंबर 1, सुअर का गोश्त। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम पर मुर्दार खून, सुअर का गोश्त और वो जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो, हराम कर दिया गया है। यानी सुअर हर हाल में हराम है, चाहे वो किसी भी तरह से पकाया। क्या तुम जानते हो अल्लाह ने सबसे पहला जानवर कौन सा जमीन पर भेजा था, और क्या वो आज भी जिंदा है या नजरों से गायब कर दिया गया? अब 3 बार लिखो माशाअल्लाह, क्योंकि ये कोई आम जानवर नहीं था। ये वो मखलूक थी जो इंसान से पहले इस धरती पर पैदा की गई, जिसका कोई नाम नहीं लिया गया, लेकिन जिसका जिक्र कुरान और तफसीर में बार बार हुआ है। तफसीर इब्न कसीर में आता है, अल्लाह ने इंसान से पहले जमीन पर जिन्न और जानवरों को बसाया, और कई उलमा का मानना है पहला जानवर था नून, एक बहुत बड़ा समुद्री क्रीचर। इसी के ऊपर अल्लाह ने जमीन और पहाड़ों की बुनियाद रखी। लेकिन अब सवाल ये है, क्या वो अब भी मौजूद है? साइंस कहती है डीप ओशन में 80% से ज्यादा हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है, और हर साल वहाँ ऐसे विशाल जीव मिलते हैं जिनका वजूद इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था। तो मुमकिन है वो पहला जानवर आज भी मौजूद हो, लेकिन वहाँ जहाँ इंसानी आंखें नहीं पहुँच सकती। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, दीदार का आलम क्या होगा, और बिन देखे फिदा है हर कोई, तो बताओ ना दीदार का आलम क्या होगा। और एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, भला इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या हो। ऐ अल्लाह, भूल जरूर जाते हैं पर बंदे तो तेरे हैं, भटक जरूर जाते हैं पर गुलाम तो तेरे महबूब के हैं। हमारे हाल पे रहमत फरमा, अल्लाह हमें माफ फरमा दे। अल्लाह हमसे हिसाब ना पूछियो, अल्लाह हमें बगैर हिसाब माफ फरमा दे। अल्लाह हमें बगैर हिसाब के माफ फरमा दे। अल्लाह हमसे दरगुजर करना जब कयामत के दिन अजल का बाजार लगे। अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाना, हमारी पर्दा पोशी फरमाना। अगर हमें इज्जत दी है तो इज्जतों पे दवाम देना। अल्लाह हमें जिल्लतों से महफूज रखना, सब पे अपना फजल फरमा दे। हम दुनिया के धुतकारे हुए तेरे दरवाजे पे आके बैठ जाते हैं, हमारी मदद फरमा, हमें लोगों का मोहताज न फरमा। अल्लाह, ये बूढ़े बीमार लोग जो सुबह चल के तेरे और तेरे महबूब की रजा के लिए आते रहे, इनके कदमों को कबूल फरमाना, इनकी कोशिशों को कबूल फरमाना। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है और उसी का होके रहता है, भरोसा करता है और रब ही का होके रहता है, फरमाया रब ताला उसके हर काम में किफायत करता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। मेरे नबी हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब ना तुम्हारा चेहरा देखता है, ना तुम्हारी जेब देखता है, मालिक तो जब देखता है तुम्हारा दिल ही देखता है।